بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین سامعین، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم المقام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کریم جل شانہ آپ کی مزار پر انوار پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ یہ امام احمد رضا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ہیں۔ آپ کے ایک مرید نے ایک شعر آپ کی مدح میں لکھا ہے، وہ یہ ہے: یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا، احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا۔ یہ شعر آپ کی مدح میں لکھا، تو اس شعر پر دیوبندی ملا بکواس کرتے رہتے ہیں اور بار بار یہ جو ہے زبان درازیاں کرتے رہتے ہیں اور آپ کے اس مرید کے شعر پر کفر اور شرک کی فتوائیں لگاتے رہتے ہیں۔ تو حاضرین سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں انہی کی کتابوں سے ان کے منہ پر ایک جوتا مارتا ہوں، انہی کی کتابوں سے ان کو بتاتا ہوں کہ جس شعر کو تم شرکیہ کہہ رہے ہو، جس شعر کی بنیاد پر تم شرک کی فتویٰ دے رہے ہو، یہ تو تمہارے خود مولویوں نے اقرار کیا ہے کہ اس شعر کے اندر کفر نہیں ہے، اس شعر کی بنیاد پر شرک کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب یہ تو شرک اور کفر کی فتویٰ دے رہے ہیں اور ان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں کوئی شرک نہیں، اس شعر میں کوئی کفر نہیں، اس شعر کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب میں ان جاہلوں کو کیا کہوں کہ جاہلوں پہلے جاؤ اپنے بڑوں کی کتابوں کو تو پڑھو، تم اس شعر پر کفر کی فتویٰ دے رہے ہو اور تمہارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ اس شعر کے اندر کفر نہیں، اس شعر کی بنیاد پر شرک کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب تم صحیح ہو ظہیر جاہل، یا تمہارے جو چیلے ان پڑھ جاہل جو تم نے تیار کیے ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا؟ تم جاہل ہو یا تمہارے یہ بڑے جاہل ہے؟ تم کافر ہوئے یا تمہارے یہ بڑے کافر ہوئے؟ میں آگے چل کر اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ جاہل تم اس شعر پر کفر کی فتویٰ دے رہے ہو۔ یہ ظہیر ملا کہتا ہے کہ اس شعر کے اندر جو ہے عیسائیوں کی عقیدے تثلیث کی طرح جو ہے عقیدے تثلیث کی دعوت دی گئی ہے۔ جاہل تو کہہ رہا ہے کہ اس شعر کے اندر عقیدے تثلیث کی دعوت ہے، لیکن تمہارا یہ بڑا تو کہہ رہا ہے کہ اس شعر کی بنیاد پر شرک کی فتویٰ نہیں دی جا سکتی۔ تو حاضرین و سامعین، آئے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ ظہیر دیوبندی جاہل یا دوسری اس کی جماعت کے چیلے بکواسی جو اس شعر پر کفر کی فتویٰ دیتے رہتے ہیں، میں ان کو انہی کی کتابوں کا آئینہ دکھاتا ہوں کہ تم تو اس شعر پر کفر کی فتویٰ لگا رہے ہو، تمہارا ابا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ فتاوی محمودیہ ہے، اس کا جلد نمبر 3 ہے، کتاب العقائد، اس کے صفحے نمبر 352 بلکہ 452 اور 453 پر یہ مفتی محمود الحسن گنگوہی دیوبندی سے سوال کیا گیا ہے۔ آئیے میں وہ عبارت مکمل آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سوال: بریلوی کے اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کے مرید نے کہ کسی مرید نے لکھا یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا، احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا، جو مدد فرمائے دین پاک کی
جیسی تو نے کی اے احمد رضا۔ اس پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاعر مولانا کو خدا مان کر مشرک ہو گیا۔ بریلوی لوگ اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ان اشعار میں تیرا کا مخاطب احمد رضا خان صاحب ہے، اور پہلے شعر میں اے شعر کا وزن درست رکھنے کے لیے معذوف، جیسے روزمرہ کی بولی میں معذوف ہوتا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان، ہماری یہ دعا ہے کہ تیرا اور سب کا خدا تیری نسل پاک سے بچہ پیدا کرے جو تیری ہی دین پاک کی مدد کرے۔ ان دونوں میں سے کس کی بات صحیح ہے؟ کیا یہ شاعر اس شعر کی وجہ سے مشرک اور کافر ہو گیا، یا بریلوی کا بیان کیا ہوا مطلب درست ہے؟ یہ سوال کیا گیا اس جاہل ظہیر دیوبندی کے محمود حسن گنگوہی سے، کہ دیوبندی تو اس شعر کے بنیاد پر اس شاعر کو مشرک کہتے ہیں۔ بریلوی اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ اس شعر کے اندر دعا کی گئی ہے اللہ کریم سے کہ اے احمد رضا، تیرا اور سب کا خدا اللہ کریم جل شانہ تیری نسل سے ایک ایسا بچہ پیدا فرمائے جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ تو محمود حسن گنگوئی سے پوچھا گیا کہ اس میں کون سچا ہے، کس کی بات صحیح ہے؟ تو الجواب حامد و مسلین، کہتا ہے میرے پاس وہ اصل کتاب نہیں ہے جس میں یہ تینوں اشعار درج ہیں، نہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کس کے اشعار ہیں۔ کلام کا مطلب متکلم کے حالات کے خلاف مراد لینا اور اس پر حکم شرعی لگا دینا، خاص کر شرک و کفر کا فتویٰ دے دینا، منصب افتاء کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے بہت حزم و احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ بے احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اگر ان اشعار ثلاثہ میں خدا سے دعا کی ہے، اس نے مولانا احمد رضا خان صاحب کو خدا نہیں کہا، تو محض اس دعا سے وہ مشرک نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ اس ظہیر حنفی دیوبندی اور تمام دیوبندیوں کا ابا کہہ رہا ہے کہ کلام کا مطلب متکلم کے حالات کے خلاف مراد لینا اور اس پر شرعی حکم لگا دینا، شرک اور کفر کا فتویٰ دے دینا منصب افتاء کے لائق نہیں ہے۔ اسے پتا چلا جتنے لوگ اس شعر پر کفر اور شرک کا فتویٰ دے رہے ہیں وہ فتویٰ کے منصب کے لائق نہیں ہے، وہ نالائق ہے۔ یہ ظہیر تمہارے ابا جان کی فتویٰ ہے کہ وہ سارے نالائق ہیں۔ اور آگے اس نے وہی بات لکھی ہے کہ اگر ان اشعار ثلاثہ میں خدا سے دعا کی ہے تو اس دعا سے وہ مشرک نہیں ہوا۔ اور اس جواب کے آخر میں تمہارا یہ ملا لکھتا ہے کہ الحاصل ان اشعار کی وجہ سے اس شاعر پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ تمہارے محمود حسن گنگوہی کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بریلوی کے اشعار ہیں، اور اس نے یہ سنا بھی، اور آگے اس نے کیا کہا کہ اس شاعر پر اس اشعار کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہے تمہارے ابا جان کی فتویٰ، یہ محمود الحسن گنگوہی یہ تو صاف لکھ رہا ہے کہ اس اشعار کی وجہ سے شرک کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ تو جاہل، تجھے تو اپنی کتابوں کا پتہ نہیں ہے، تیرا ملا کہہ رہا ہے ان اشعار کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ تو اسے پتا چلا جتنے تم دیوبندی جاہل قسم کے لوگ ان اشعار کی وجہ سے کفر اور شرک کا فتویٰ دیتے ہو، تمہارے اس ملے کے فتویٰ سے تم سارے جاہل ہو، نالائق ہو، تم منصب افتاء کے لائق نہیں ہو۔ اور یہ صاف کہہ رہا ہے کہ ان اشعار ثلاثہ کی وجہ سے، ان اشعار کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ تم کس منہ سے شرک کا فتویٰ دے رہے ہو؟ جاہل،
اور دوسری بات، اگر تم ان شعروں کو کفریہ سمجھتے ہو، شرکیہ سمجھتے ہو، تمہارا اگر یہ نظریہ ہے کہ یہ اشعار کفریہ ہے، اس اشعار کہنے والا کافر ہو گیا، تو میں تم سے پوچھتا ہوں، تو تمہارے یہ محمود الحسن گنگوہی کیا بنے؟ کیونکہ یہ حیات محدث کشمیری، اس کے صفحے نمبر 197 پر لکھا ہے، بلکہ کافر کو کافر نہ جاننے والا خود کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ 197 پر حیات محدث کشمیری پر لکھا ہوا ہے، کافر کو کافر نہ جاننے والا، کافر کو کافر نہ جاننے والا وہ خود کافر ہے۔ تو اب اگر یہ اشعار کفر ہے اور ان اشعار کا کہنے والا تمہاری فتویٰ کے مطابق جاہل کافر ہے، تو یہ تمہارا دیوبندی کافر کو کافر نہ سمجھ کر یہ کافر ہو گیا، لگا اس محمود حسن گنگوہی پر فتویٰ۔ اگر یہ تمہارا محمود حسن گنگوہی سچا ہے تو پھر جو فتویٰ کفر کی دینے والا ہوتا ہے، شرک کی فتویٰ دینے والا ہوتا ہے، اگر سامنے والا اس کفر کا اہل نہ ہو تو وہ فتویٰ کفر کی فتویٰ دینے والے پر لوٹتی ہے۔ تو اگر یہ اشعار کفر نہیں ہے جیسا کہ تمہارے محمود الحسن گنگوہی نے فتویٰ دی ہے، تو یہ فتویٰ تم دیوبندیوں پر لوٹے گی، تم سارے کافر بنو گے۔ تو اب یہ بات میں تجھ پر چھوڑتا ہوں کہ تو اس کو کافر کہتا ہے، محمود الحسن گنگوہی کو پر کفر کی فتویٰ دیتا ہے، یا خود کو کافر کہتا ہے، یہ تو خود فیصلہ کر۔ تمہیں تو خود کے کتابوں کا پتہ نہیں ہے، بڑے اپنے ہی بڑوں کی کتب کا پتہ نہیں ہے، تو اوروں پر فتویٰ تم کس منہ سے لگاتے ہو؟ تو یہ مفتی محمود الحسن گنگوہی کے فتویٰ سے یہ پتہ چلا کہ یہ اشعار کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، یہ جاہل بغیر وجہ کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم تمام امت مسلمہ کو ان جاہل گمراہوں کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔